ایک تو وجہ یہ تھی کہ صغیر کو وہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ ایک وجہ اور بھی پیدا ہو گئی جو تنہائی میں صغیر نے سوچتے ہوئے محسوس کی، وہ یہ کہ اس نے محسوس کیا جیسے وہ اس جنگل کا ایک حصہ اور ان سنیاسیوں کے گروہ کا ایک فرد بنتا جا رہا ہے۔ اس سنیاسی نے اسے خبردار کر کے اس کی جان خطرے میں ہے، اسے یہ حقیقت یاد دلا دی تھی کہ وہ کیا تھا، کیا بن گیا، کہاں سے کہاں آن پہنچا، اور اب اسے زمین پر واپس جانا ہے جو زمین اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سنیاسی حسب معمول چرس کے کش لگا کر سوئے ہوئے تھے اور انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ صغیر اٹھا اور قدرتی ضروریات کے لیے گف سے باہر نکلا۔ وہ ہر صبح گف سے کچھ دور چلا جایا کرتا تھا۔ جنگل کا یہ ماحول روح افزا تھا۔ وہ جب صبح باہر نکلتا تھا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس کیا کرتا تھا، مگر اس صبح اس نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ ماحول پاکیزہ اور روح افزا نہیں رہا، اس میں گناہوں کی آلودگی آ گئی ہے۔ انسان نے خلا کو آلودگی سے پاک نہیں رہنے دیا۔ چاند اور ستاروں کی پرسکون اور مقدس فضا میں بھی انسان نے راکٹوں کا دھواں پھیلا دیا ہے۔ چاند تک کو انسان نے نہیں بخشا۔ تہذیب جدید سے دور افتادہ جنگلوں میں رہنے والے ان سنیاسیوں کو صغیر نیک دل اور نیک نیت انسان سمجھتا رہا، لیکن انسان کی درندگی ان میں موجود رہتی ہے۔ صغیر کو خبردار کرنے والے سنیاسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ شہروں میں جا کر کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گف سے دور جا کر صغیر نے چڑھتے سورج اور اس کی پھیلتی ہوئی کرنوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اللہ نے ایک کافر کے ذریعے خبردار کر دیا ہے کہ میرے بندے یہاں سے نکل۔ صغیر نے دل میں اس عہد کو اور زیادہ مستحکم کر لیا کہ وہ اب اللہ کے اس راستے سے بھٹکے گا نہیں اور پاک سرزمین تک پہنچ کر دشمنوں کا صفایا کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ کپڑے اتار کر ندی میں اتر گیا۔ ندی کا پانی صاف شفاف نہیں تھا کیونکہ ساون کا مہینہ تھا اور ندی میں بارشوں کا گدرا پانی جاری رہتا تھا۔ چند ڈبکیاں لگا کر صغیر ندی سے نکلا۔ وہ بالکل برہنہ تھا اور دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر برہنہ ہی ادھر ادھر چلتا پھرتا رہا۔ جب جسم سے پانی کے قطرے بہہ گئے تو اس نے کپڑے پہنے، واپس گف کو چلا تو ایک ہری بھری ٹیکری پر چڑھ گیا۔ وہ پہاڑیوں، چٹانوں اور ٹیکریوں کا جنگلاتی علاقہ تھا۔ وہ ٹیکریوں کے اوپر چلتا جا رہا تھا۔ ایک تو ماحول انتہائی خوبصورت اور مردہ دلوں میں بھی روح پھونکنے والا تھا، اور دوسرا یہ کہ صغیر اپنے جسم میں غیر معمولی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس طاقت کی جو اصلیت تھی وہ اسے خبردار کرنے والے سنیاسی نے بتا دی تھی۔ وہ جنگلوں میں رہنے والے کسی جانور کی طرح ٹیکری سے ادھر سے اترتا اور دوڑتا ہوا دوسری ٹیکری پر چڑھ جاتا۔ سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ اب دھوپ کی تپش محسوس ہونے لگی۔ ساون کے بادل سورج کے سامنے سے گزرتے اس کی تپش کو روک لیتے تھے۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور فوراً ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک ذرا اونچی ٹیکری پر تھا۔ ایک طرف خاصی وسیع جگہ قدرے ہموار تھی، یعنی وہاں کوئی چٹان اور ٹیکری نہیں تھی۔ صغیر نے دیکھا کہ ادھر سے پولیس کے 10-12 آدمی آ رہے ہیں۔ وہ سب وردی میں تھے اور ان کے پاس رائفلیں بھی تھیں۔ صغیر نے دور ہی سے اندازہ کر لیا کہ جو کانسٹیبلوں کے آگے آگے آ رہا ہے وہ تھانے دار ہے۔ وہ سب انسپکٹر پنڈت سندر داس ہی ہو سکتا ہے۔ اس رات جب وہ عرشی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پولیس کے گھیرے میں آ گیا تھا تو اس نے عرشی سے اس تھانے دار کا نام پوچھا تھا، اور صغیر نے اسے للکارا بھی تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ صغیر کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ پولیس سنیاسیوں کے ڈیرے کی طرف کیوں آ رہی ہے۔ اس ہندو لڑکی نے جسے صغیر واپس گھر لے جا رہا تھا بیان دیا ہوگا کہ وہ عرشی کی قید سے بھاگ کر سنیاسیوں کے ہاتھ جا کر پہنچی تھی اور وہاں سے ایک جوان سے آدمی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور واپس لا رہا تھا۔ تھانے دار نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ شخص یعنی صغیر بھی عرشی کا ساتھی ہوگا۔ سنیاسیوں کے خلاف تو کوئی بات پولیس کو نہیں مل سکتی تھی، خطرہ صغیر کے لیے تھا۔ وہ عرشی کا ساتھی تھا یا نہیں، صغیر کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کا شہری نہیں تھا اور انڈین انٹیلیجنس کا مفرور ایجنٹ تھا۔ اس کا پاکستانی ہونا ہی بہت بڑا جرم تھا۔ وہ اپنی اصلیت کو پولیس سے چھپا ہی نہیں سکتا تھا۔ پولیس سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ صغیر بیٹھ گیا۔ ٹیکری پر گھاس اونچی تھی، جھاڑیاں اور دیگر جنگلی پودے بھی تھے۔ صغیر بیٹھے بیٹھے سرکتا پیچھے کو آیا اور ٹیکری سے اتر کر اس طرف دوڑ پڑا جس طرف ندی تھی۔ وہ ہرن کی طرح اچھلتا کودتا سبززار اور ٹیکریوں کی اوٹ ہی اوٹ میں پھر ندی تک پہنچا۔ ندی گہری نہیں تھی، پانی اس کی کمر تک تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ندی پار کر گیا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا رخ دلی کی طرف تھا، لیکن دلی شہر وہاں سے بہت ہی دور تھا۔
صغیر کا کوئی سامان تو تھا ہی نہیں جس کا اسے غم ہوتا کہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی جیب میں ایک لمبا سا چاقو تھا اور کچھ انڈین کرنسی تھی۔ یہ وہ نوٹ تھے جو کئی بار بھیگ چکے تھے اور ہر بار صغیر نے خشک کر لیے تھے۔ اتفاق سے سنیاسیوں کا ایک آدمی پہلے ہی جاگ اٹھا اور باہر نکلا تھا۔ اس نے پولیس کو دور سے آتے دیکھ لیا۔ وہ دوڑا گیا اور گفت میں اپنے بڑے مہنت سنیاسی کو جگا کر بتایا کہ پولیس آ رہی ہے۔ مہنت نے پہلی بات یہ کہی کہ فوراً اکبر کو جگاؤ اور اسے یہاں سے غائب کر دو۔ صغیر نے ان سنیاسیوں کو اپنا نام اکبر بتایا تھا۔ صغیر وہاں نہیں تھا۔ مہنت نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو اور پولیس کی نظروں سے بچتے ہوئے اکبر کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ باہر ہی کہیں چھپا رہے۔ وہ آدمی گف والی چٹان سے نکلا اور پچھواڑے سے جا کر ٹیکریوں چٹانوں کے گھنے جنگل میں گم ہو گیا۔ اس سنیاسی مہنت کو صغیر سے کوئی انسانی نوعیت کی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ تو اسے پال رہا تھا کہ اس کے اندرونی اعضاء نکال کر کوئی آب حیات جیسی دوائی بنانی تھی۔ اس کرامت شکار کو وہ ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور سیدھی گفت میں داخل ہوئی۔ سنیاسیوں کا پورا گروہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہندو ان سنیاسیوں کا بہت احترام کرتے تھے، بلکہ ایسے جیسے مسلمان پیروں کا اور درویشوں کا کرتے ہیں۔ انہیں ہندو تارک الدنیا سمجھتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ ان کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جس سے بنائی ہوئی دوائیاں مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ مہنت نے تھانے دار کو بٹھایا۔ پنڈت جی مہاراج، سب انسپکٹر سندر داس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کے لہجے میں کہا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کو نیند سے آ جگایا ہے، لیکن مہاراج ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ کبھی پاپی بھی بننا پڑ جاتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی پوری کرو، مہنت نے کہا۔ ہم اگر دنیا سے ناطہ توڑ کر اس جنگل میں آباد ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری ڈیوٹی کو نہیں سمجھتے۔ کہو میاں کیوں آئے ہو؟ یہاں ایک لڑکی آئی تھی اور ہاں آئی تھی، سنیاسی مہنت نے تھانے دار کی پوری بات سنے بغیر کہا۔ اگر لڑکی کو آپ ساتھ لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ ہمارے سامنے بتاتی کہ یہاں اس کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کیا۔ نہیں مہاراج، تھانے دار نے کہا، لڑکی نے آپ کے کسی آدمی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ پرماتما نے اسے پناہ دی تھی، جہاں اس کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہوا اور پھر ایک آدمی اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے جانے کے لیے چل پڑا۔ میں اس آدمی کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس آدمی کے لیے آپ کیوں آئے ہیں، مہنت نے کہا۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ لڑکی کو لے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے نہ ہی آئے کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں تھا۔ اسے آپ ہمارا مہمان کہہ لیں۔ وہ ایک بہت بڑے ڈاکو کے ساتھ تھا، تھانے دار نے کہا۔ لڑکی ہمیں اس گاؤں سے ملی ہے۔ ہمیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، مہنت نے کہا۔ صرف یہ دلچسپی تھی کہ اغوا ہوئی ہے یا جس طرح بھی گھر سے نکلی ہے اسی طرح اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ پھر ہمیں اس آدمی کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی جو لڑکی کو لے گیا تھا۔ میں اسے اپنا مہمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ نکلا تھا اور وہ زخمی تھا، پھر اسے سانپ نے ڈس لیا۔ ہم انسانوں سے دلی محبت کرتے ہیں اور روگی بندوں کی پوری خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اس کے دونوں زخم ٹھیک کر دیے تھے اور اب اسے یہاں رکھنا بھی نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس لڑکی کے بھاگ اچھے تھے کہ یہ آدمی یہاں موجود تھا اور لڑکی کو لے گیا۔ میں آپ سب کو اپنے ساتھ تھانے لے جا سکتا ہوں، تھانے دار نے کہا، لیکن میں آپ کی اتنی توہین نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ آدمی جسے آپ مہمان سمجھتے ہیں، شک ہے کہ وہ عرشی ڈاکو کا زخمی ساتھی تھا۔ بڑے سنیاسی نے اسے کہا کہ وہ اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ تھانے چلا جائے گا، لیکن تھانے دار دراصل کسی اور خیال سے مہنت کو ڈرا رہا تھا۔ اس نے اس کے بعد جتنی باتیں کی ان سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ان سنیاسیوں پر احسان کر رہا ہے۔ پھر وہ اپنی اصل بات پر آ گیا۔ یہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ جس آدمی کے پیچھے وہ آیا تھا وہ آدمی یہاں نہیں تھا۔ ایک عرض ہے مہاراج، تھانے دار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اسی بہانے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میرا کام دیکھے کتنی مشقت کا کام ہے۔ میں آپ کو دوائی دوں گا، سنیاسی بابا نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا۔ ایسی طاقت دے گی کہ آپ راتوں کو سوئیں گے بھی نہیں اور کہیں گے کہ ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ دوں۔ اس نے اپنے ایک آدمی سے کچھ کہا تو وہ آدمی ایک تھیلا اٹھا لایا۔ مہنت نے اس تھیلے میں سے ایک کپڑے کی تھیلی نکال کر 5-7 پوڑیاں بنائی اور تھانے دار کو دے کر کہا کہ ایک ایک پوڑیا 2 دنوں کے وقفے سے مکھن میں ملا کر لینی ہے۔ بابا مہاراج، تھانے دار نے پوچھا، کیا آپ آنے والے وقت کی کچھ باتیں بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کبھی ڈی ایس پی بن جاؤں گا، جسے پولیس کا افسر کہتے ہیں؟ ہاتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سنیاسی مہنت نے کہا۔ آپ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ آپ ترقی کریں گے، لیکن ایک بات دل میں رکھ لیں، اگر آپ نے اس اصول کو اپنائے رکھا کہ جس طرح محنت اور مشقت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ لڑکی نے آپ کو بتایا کہ وہ سنیاسیوں کے ڈیرے پر جا پہنچی تھی۔
آپ پیدل اتنا کٹھن سفر کر کے یہاں پہنچے، آپ یوں کرتے کہ لڑکی کے باپ تک پہنچتے اور اسے کہتے کہ یہ لو لڑکی اور 20,000 روپیہ نکالو، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ دروغہ جی چکر چلاؤ، اوپر والوں کی مٹھی چاپی کرو، ڈرامے کھیلو، ترقی ہی ترقی ہے۔ میں برہمن ذات کا ہندو ہوں مہاراج، سب انسپکٹر سندر داس نے کہا، کسی کے آگے جھکا نہیں جاتا، اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو اس نوکری کو، سنیاسی بابا نے کہا، ہمارے پاس آ جاؤ، جڑی بوٹیاں چنو، دوائیاں بناؤ اور پھر عیش ہی عیش ہے۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں ہوئیں اور تھانے دار چلا گیا۔ اس وقت تک صغیر دور نکل چکا تھا، اگر وہ علاقہ میدانی ہوتا تو 5-6 میل دور نکل گیا ہوتا، لیکن وہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا، کوئی سیدھا راستہ تھا نہیں۔ صغیر 2-2.5 میل ہی دور گیا ہوگا، جو کوئی فاصلہ تو نہیں تھا، لیکن اس تک پولیس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بڑے سنیاسی نے اپنے جس سنیاسی کو پولیس کے پہنچنے سے پہلے بھیجا تھا کہ وہ صغیر کو کہے کہ جہاں کہیں ہے واپس ابھی نہ آئے، یہ سنیاسی پولیس کے چلے جانے تک صغیر کو ڈھونڈتا پھرا۔ آخر واپس آ کر اس نے سنیاسی مہانت کو بتایا کہ صغیر اسے کہیں نہیں ملا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ سنیاسی مہانت نے کہا، کہیں ایسا تو نہ ہوا کہ اس نے پولیس کو دیکھ لیا ہو اور بھاگ نکلا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو پھر گیا شکار ہاتھ سے۔ صغیر تو پولیس کے جال سے نکل گیا تھا، لیکن امبالہ کے ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے نکالنا کوئی آسان کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ کام صرف پاگل خانے سے نکالنا ہی نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر رشید کو انڈین انٹیلیجنس کے پنجے سے نکالنا تھا۔ اس کے دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر پکا عہد کر چکے تھے کہ ڈاکٹر رشید کو جانوں کی بازی لگا کر وہاں سے نکالیں گے اور پاکستان کی سرحد میں داخل کر دیں گے۔ یہ تینوں دوست اسمگلر نہیں تھے، نہ یہ جرائم پیشہ افراد تھے جن کی راہ و رسم پولیس کے ساتھ ہوتی۔ وہ سرحد تک کے خفیہ راستوں سے واقف ہوتے اور پھر یہ معلوم ہوتا کہ سرحد کس طرح پار کروائی جاتی ہے۔ وہ ایک ناممکن مہم کو ممکن بنانے کی کوشش میں تھے۔ ان کا مددگار اللہ ہی اللہ تھا، جس کی ذات باری نے عبدالستار نام کا ایک بندہ ان تک بھیج دیا تھا۔ عبدالستار نے انہیں یقین تو دلایا تھا کہ وہ ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے نکال سکتا ہے اور 8-10 روز اپنے ہاں چھپا بھی سکتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ اسے سرحد تک پہنچا سکتا ہے۔ عبدالستار کو پاگل خانے کی انتظامیہ میں اچھی پوزیشن حاصل تھی، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور ہندوؤں میں گھرا ہوا نوکری کر رہا تھا۔ یہ تو اس کا جذبہ تھا کہ اسلام کے رشتے سے متاثر ہو کر خطرہ مول لے رہا تھا۔ پاگل خانے کی انتظامیہ کے وہ ایسے شعبے میں تھا جس سے وہاں کے ڈاکٹروں اور دیگر عملے کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، اور وہ سب عبدالستار کے حاجت مند اور مشکور رہتے تھے۔ اسلام کے رشتے کے علاوہ عبدالستار ڈاکٹر رشید کا احسان مند تھا، اور وہ اس احسان کا صلہ دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ خود غرضی اور نفسا نفسی کے موجودہ دور میں کون کسی کا احسان مانتا اور صلے دیتا ہے؟ آج کل تو بندہ بندے کے ساتھ فریب اور دھوکے کرتا پھر رہا ہے، لیکن عبدالستار میں کردار کی یہ بلندی موجود تھی جو عین اسلامی تھی۔ وہ 10 دنوں کی چھٹی امبالہ آیا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ اس کی ملاقات ڈاکٹر عبدالرشید کے ان دوستوں میں سے ایک دوست وہاب کے ساتھ ہو گئی، جنہوں نے صغیر کو امبالہ کے فوجی اسپتال سے فرار کرایا تھا۔ پھر تینوں دوستوں کی ملاقات عبدالستار سے ہو گئی۔ چونکہ یہ سب اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے افراد تھے، اس لیے انہوں نے اس اتفاقی ملاقات کو اللہ کا اشارہ سمجھا اور اللہ کا نام لے کر ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کرانے کا پلان تیار کر لیا۔ 10 دنوں کی چھٹی کے دوران ڈاکٹر رشید کے یہ تینوں دوست ایک بار پھر عبدالستار سے ملے اور پلان پکا کیا، اور طے یہ ہوا کہ عبدالستار آگرہ واپس جا کر خط لکھے گا اور اس خط کے مطابق وہ آگرہ پہنچ جائیں، لیکن آگرہ کے اس پہلے چکر میں ہی فرار نہیں کرایا جائے، بلکہ عبدالستار ان کی ملاقات ڈاکٹر رشید سے کرائے گا اور پھر دوسرے چکر میں فرار کے پلان پر عمل ہوگا۔ ایک دوست نے کہا کہ وہ اپنی اسی سوزوکی گاڑی میں آئیں گے جس سے انہوں نے صغیر کو اسپتال سے فرار کرایا تھا۔ نہیں، عبدالستار نے کہا، یہ غلطی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی پہچانی جائے، ابھی آپ آگرہ ریل گاڑی پر آنا، پھر سوچ لیں گے۔ عبدالستار چھٹی ختم کر کے واپس چلا گیا۔ 10-12 دنوں بعد وہاب کے نام اس کا خط آیا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ سب خیریت ہے، اور پھر تینوں دوستوں کو ان الفاظ میں دعوت دی کہ کبھی یہاں آئیں، میں آپ کو تاج محل دکھاؤں گا۔ خط ایسے الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ انٹیلیجنس والے پڑھ لیتے تو بھی اسے بالکل عام اور بے ضرر خط سمجھتے۔ عبدالستار نے لکھا تھا کہ وہ پہلے اسے اطلاع دے دیں کہ کس گاڑی سے آ رہے ہیں تاکہ وہ اسٹیشن پر موجود رہے۔ دوستوں نے اسی روز پروگرام طے کیا اور عبدالستار کو خط لکھ دیا کہ وہ فلاں دن فلاں گاڑی سے آگرہ پہنچ رہے ہیں۔
وہ آگرہ پہنچے۔ عبدالستار اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، انہیں اپنے گھر لے گیا۔ عبدالستار اپنی بیوی اور بچوں کو کچھ عرصے کے لیے امبالہ گھر چھوڑ گیا تھا۔ آگرہ اس کے گھر میں قابل اعتماد نوکر تھا۔ میرے بھائیوں، رات کھانے کے بعد عبدالستار نے اپنے پلان کی بات اس طرح شروع کی۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر رشید صاحب کو پاگل خانے سے نکالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ میں نے چھٹی سے واپس آ کر اس پہلو سے اپنی مہم کا جائزہ لیا ہے اور دل میں طے کر لیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے کس طرح نکالا جائے گا۔ میں نے امبالہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو 8-10 دنوں سے زیادہ نہیں رکھ سکوں گا۔ اصل مسئلہ انہیں سرحد تک پہنچانا اور سرحد پار کروانی ہے۔ بہت سوچا، کوئی ذریعہ ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ میں تو مایوس ہو چلا تھا، لیکن ایک ذریعہ اپنے آپ ہی میرے پاس آ گیا۔ عبدالستار کے پاس جو ذریعہ آ گیا تھا، اس کی کہانی یوں ہے کہ ایک روز شام کو عبدالستار کے پاس اس کا ایک دوست آیا جو پنجاب کا رہنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو لباس اور وضاقتہ اور انداز سے صاحب حیثیت لگتا تھا۔ دوست نے عبدالستار کے ساتھ اس شخص کا تعارف یوں کرایا کہ وہ جلندھر کے ایک مضافاتی گاؤں کا رہنے والا امیر ذمہ دار ہے۔ اس کی اصل خوبی یہ تھی کہ مسلمان تھا۔ وہ عبدالستار کے اس دوست کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ مسلمانوں کی تو وہاں کوئی نمایاں حیثیت رہ ہی نہیں گئی تھی، لیکن دوست نے بتایا کہ ان چودھری صاحب نے اپنا اثر و رسوخ بڑا اچھا بنا رکھا ہے۔ پولیس کے افسروں کے ساتھ بھی اس چودھری کا دوستانہ ہے۔ اس کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اس کے ایک جوان اور غیر شادی شدہ بیٹے کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس لڑکے کو 2-3 سال پہلے نہ جانے کیا ہوگا، کسی وقت دماغی توازن کھو بیٹھتا تھا۔ اس کیفیت میں اسے غصہ بہت آتا تھا اور لڑنے مرنے پر اتر آتا تھا۔ اپنے عزیز اور دوست تو اس کا یہ رویہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن ایک روز اس نے ایک ہندو کے بیٹے کو پیٹ ڈالا۔ چودھری کو پتہ چلا تو دوڑا گیا اور اس ہندو لڑکے کے باپ سے ملا۔ اس کی منت سماجت کی اور نہ جانے کیا کیا جتن کیے کہ ہندو مان گیا اور چپ ہو گیا۔ 2-4 دنوں بعد چودھری کے اس بیٹے کو پھر دورہ پڑ گیا۔ اس وقت وہ باہر تھا اور ایک ہندو نوجوان نے نہ جانے کیا کہہ دیا کہ چودھری کا بیٹا اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔